قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کا طلب اور اس کو حاصل کرنے میں لگا رہنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ جس انسان میں یہ نشانی پیدا ہو گئی، یہ اسی دن سے اس کے ایمان کی ابتدا اور اس کی ایمان کی لذت شروع ہو گئی۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب موجود نہیں ہے، یہ اسی دن سے اس کے دل کے منافقت کی بیماری کی ابتدا ہے۔ یہ اپنے آپ کو منافق کہے یا نہ کہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں منافقت کی بیماری آ چکی ہے اور یہ اس چیز سے غافل ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے، جن لوگوں میں اللہ کی رضا کی طلب موجود ہو، یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی کوشش کرنے والے لوگ، ان کے اعمال کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں اللہ کی رضا کی طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، اس اعتبار سے کوئی کوشش اور محنت نہیں ہے ان کے دلوں میں، یہ ہر قسم کی خیر سے محروم دل ہے۔ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت نیکی موجود ہے وہ بھی اللہ رب العالمین برباد کر کے رکھ دے گا۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ منافقین کی صفت ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کی طلب ان لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اللہ کے رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی کی طلب میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی ناراضگی، جہاں اللہ رب العالمین کی بغاوت ہے، اسی جگہ پر یہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی ناراضگی میں کوشش کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ناراضگیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ بما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اللہ کی رضا کو تو طلب کرنا چاہیے، ان کی تو ایمان کی وجہ سے چاہت ہونی چاہیے، دلوں میں یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، لیکن ان منافقین میں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کی ناراضگی کے طلب، اللہ کو ناراض کرنے کی کوششیں یہی چاہتے تھے، یہی طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کو یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کی چاہت ان لوگوں میں موجود نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین ناراض ہو کے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ سورہ محمد کی اس آیت سے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کی بربادی اللہ رب العالمین کی رضا اگر دل میں نہ ہو، اللہ کی رضا کی چاہت دل میں موجود نہ ہو، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ بھی برباد کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، ہر چیز کے لیے ایک قانون اور ترازو مقرر کی ہے۔ اگر کسی کا عمل اس کے برابر بنتا ہی نہیں ہے تو یہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ انصاف کے ساتھ اس کو تولتا ہے، ترازو میں رکھتا ہے۔ ایک بندے کا عمل
اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو ترازو میں رکھا جائے، تو یہ اس بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں، عین انصاف ہے۔ اس بندے نے خود اپنے ساتھ ناانصافی کر کے اپنے اعمال کو برباد کیا۔ معلوم اس آیت سے یہی ہو گیا کہ اللہ کی رضا کی طلب مومن کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے سے نیک اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر انسان میں اللہ کی رضا کی طلب نہ ہو، چاہت نہ ہو، یہ انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ منافقت کی بیماری بڑھ کر انسان کے اعمال کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ اللہ کی رضا کی طلب یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا کی طلب سے کیا مراد ہے؟ مومن بندہ ہمیشہ اسی محنت میں رہے گا، اسی کوشش میں لگا رہے گا، کس طریقے سے، کس کام سے مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور کبھی کبھی اگر ان اعمال کا مطالعہ انسان کر لے، نبی علیہ السلام نے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے رضا کا ذکر کیا ہے۔ مسواک کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اللہ کے رضا کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کتنی بڑی چیز ہے، پھر دوسرے نمبر پر کہ مومن اور منافق میں ایک مین فرق کرنے والی چیز یہی اللہ کی رضا ہے۔ جس میں اللہ کی رضا کی طلب موجود ہے مومن، جس میں یہ طلب موجود نہیں ہے، بس زندگی گزارتے ہیں، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، بس ایک وقت ہے، گزرتا ہے، دن رات ہے، آخر کار مر جائیں گے۔ یہ منافقت کی زندگی ہے۔ ایمان والوں کی زندگی ایسے نہیں ہے۔ مومن کی زندگی ہر لمحہ وہ اسی میں گزرتا ہے کہ میری یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ اللہ رب العالمین کی رضا میں استعمال ہو رہا ہے یا ناراضگی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کون سا ایسا وقت ہے جو میرے رب ناراضگی کی وجہ سے، میرے رب کی ناراضگی میں استعمال ہوا ہے، میں اس وقت کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے استعمال کروں تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ مومن کیا اوقات ہوتے ہیں۔ منافق غفلت کرتے ہوئے بے دردی سے اپنے اوقات کا بگاڑ کر کے وقت گزارتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا میں صرف ہو جائے یا ناراضگی میں صرف ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں تاکہ ذرا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جنتیوں کے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنتوں کا ذکر کیا اور باغات کا ذکر کیا، ازواج مطہرات کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے آخر میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا کا ذکر کیا۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائیں گے، جنت والوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنت والے کہیں گے، یا اللہ ہمارے رب، آپ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمیں ہر نعمت دی ہے، ہم آپ سے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ ہم آپ سے راضی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، میں اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت آپ لوگوں کو نہ دوں؟ جنتی کہیں گے، ہمارے رب اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ جو کچھ ہے وہ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، ابھی ایسی کوئی چیز ہمارے ذہن کے مطابق بھی اس طرح نہیں ہے کہ جو باقی ہو اور آپ نے ہمیں دیا نہیں ہے، ہر چیز آپ نے ہمیں دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی رضا لکھ دوں گا، اپنی خوشنودی لکھ دوں گا، یہ نعمت عطا کروں گا، اور آج کے بعد آپ لوگوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔
قرآن کریم میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں رضوان نے تنوین یہاں تنکیر کے لیے اور تقلیل کے لیے ہے۔ علماء کرام یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں بڑی کمال کی بات، کہتے ہیں قرآن کریم میں رضوان نون دو پیش نون، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ تھوڑی سی اللہ کی رضا، یعنی جنتی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی رضا اگر جنت والوں کو مل جائے، جنت والوں کے لیے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں سے بھی یہ اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا گرامر کے اعتبار سے جو مفہوم بنتا ہے، وَرِضْوَانٌ یعنی اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی رضا، معمولی سی رضا جو اللہ رب العالمین دے، وہ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے، اور وہ بھی تھوڑی سی رضا۔ اگر زیادہ رضا اللہ کی مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت انسان کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس رضا کا طلبگار جو دنیا میں ہوگا اسی کو آخرت میں یہ رضا ملے گی۔ جس سے ان کا رب دنیا میں ناراض ہے، آخرت میں ان کو اللہ کی رضا کیسی مل سکتی ہے؟ اسی وجہ سے دنیا میں جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اسی کو دنیا میں بھی اللہ کی رضا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو راضی کروں گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کا طلب، اس کے لیے محنتیں کی، ان کے لیے کوششیں کی، ان کے جانوں کا نذرانہ بھی انہوں نے اس مقصد کے لیے پیش کیا تھا کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ صرف یہ مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اپنے اولاد کی قربانی، اپنے علاقے اور وطن کی قربانی، یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جب یہ سوچ بن جائے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میں ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہوں، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی رضا بھی آسان ہے۔ لیکن اگر انسان میں یہ چاہت ہی نہیں تو پھر یہ سارا کچھ مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے اسی کے لیے قربانیاں دی، اور قرآن اور سنت نے اسی چیز کا سبق ہمیں دیا ہے کہ ہمارے دلوں میں، ایک مومن بندے کے دل میں یہی چیز ہونی چاہیے۔ منافقین وہ لوگوں کی رضا کی تلاش کرتے تھے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے۔ چاہتے کیا تھے وہ لوگ؟ دنیاوی محبت، لوگوں کی رضا، لوگوں سے واہ واہ، لوگوں سے چند صفات، اس مقصد کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے تھے، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی کوشش آپ لوگوں کو راضی کرنے میں کرتے ہیں نا، اس سے صرف 1% اس کے مقابلے میں اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگائے، آپ دیکھیں لوگ بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے، جس نے لوگوں کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا تلاش کی، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ بھی ناراض اور لوگ بھی ناراض رہیں گے، یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر دوں گا؟ یہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان القلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں میں ہے۔ تمام لوگوں کے دل یہ اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں ہے، جیسے اس ذات کی شان کے لائق ہے، جیسے وہ ذات چاہے وہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ آپ اس ذات کو ناراض کرتے ہیں اور ان کے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ اس ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو آسمان والا مالک ہے، جو دلوں کا مالک ہے،
وہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا اور وہ رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کیا فرمایا؟ جو لوگوں کی رضا اللہ کی ناراضگی میں تلاش کرتے ہیں، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ لوگ بھی ناراض ہوں گے اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، بے شک یہ پوری دنیا ناراض ہو، اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، کیونکہ یہ تو اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ سب کو راضی کر سکتے ہیں، یہ کمال ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، شاید آپ لوگ پہلی مرتبہ یہ حدیث سنیں گے۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جبریل فلان بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ ملائک میں اعلان کرتے ہیں، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر زمین والوں میں بھی ان کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اسی کے قریب اور اسی کے ہم معنی حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے یہ فلان کام کرتا ہوں، اس سے میرا رب جلدی راضی ہوتا ہے، یہ میں فلان بندے کی بیمار پرسی کرتا ہوں، فلان بندے کے جنازے پہ جاتا ہوں، یہ فلان نیک عمل کرتا ہوں۔ ایسا ان کا کوئی سیکنڈ ضائع نہیں ہوتا، مگر ہر سیکنڈ کے لیے پہلے سے ان کے پاس پلان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہر لمحہ قیمتی بنا کے اپنے رب کو راضی کر دوں، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے میں، اپنے رب کے رضا میں لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میرا فلان بندہ میری رضا کی طلب میں کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، میری رحمت اس پر میں نے لکھ دی ہے، ان رحمتی علیہ، آپ گواہ رہیں میری رحمت اس بندے پر ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں، جن ملائک نے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھایا ہے وہ ملائک بھی باقاعدہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، فلان بندے پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو۔ پورے آسمانوں میں اس کا اعلان ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں میں، فلان بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آسمان والوں میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ اسی موقع پر زمین میں بھی ان کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور ان کو رحمت میں ڈانپ لیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس بندے کے لیے جو انسان زمین پہ وقت گزارتے ہوئے اپنے رب کی رضا میں لگا رہتا ہے، تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، اس زندگی کو ان کے ناراضگی میں نہیں، ان کے رضا میں صرف کر دوں۔ یہ مومن ہے، یہ مومن بندے کی نشانی ہے، اور اللہ کی رحمت، خصوصی رحمت کے لائق بندہ ایسے لوگ ہیں۔ منافقین کا کرتے تھے، سورہ توبہ میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ عام طور پر لوگوں کی رضا کا محنت زیادہ ہے، وہ اس طرح کرتے تھے۔ شروع میں تو منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے تھے، ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے تھے، بات وہاں تک پہنچ جاتی، ان کو بلایا جاتا آپ لوگوں نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ کہتے اللہ کی قسم ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، ہم نے کب کیا؟ تم لوگوں نے یہ بات کی ہے فلان صحابی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، فلان کے بارے میں، یہ گستاخی کی ہے، یہ بے ادبی کی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ فوراً انکار کرتے، صرف انکار نہیں، اللہ کے نام کے قسمیں اٹھاتے تھے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ یہ قسمیں یہاں کس مقصد کے لیے اٹھائے جاتے تھے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، پیغمبر کی بے ادبی کی ہے، اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبی بھی کی ہے،
لیکن یہاں یہ قسمیں اس وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس چیز کا اظہار کریں کہ نہیں جی ہم ایسے لوگ ہیں ہی نہیں کہ ہم اس طرح بے ادبی کریں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو اسلام پر قربان ہونے والے لوگ ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، ہم نے صحابہ کے بارے میں کوئی برا لفظ ادا نہیں کیا، اسلام کے بارے میں کوئی غلط لفظ ادا نہیں کیا۔ لیردوکم، میرے نبی یہ قسمیں اس وجہ سے اٹھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کرے۔ یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ تو منافق لوگ ہیں، اگر یہ مومن ہوتے، ایمان ان لوگوں میں ہوتا تو یہ صرف لوگوں کی رضا کے لیے قسمیں نہ اٹھاتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہتے، ان کو راضی کرتے۔ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کو ناراض کرتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں، اور جب بات آتی ہے اپنے آپ کو تو پھر مکر کرتے ہوئے، دھوکہ فراڈ کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل اللہ رب العالمین نے رد کیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، لوگوں سے بڑھ کر اس ذات کا حق ہے ہم پر، قرآن اور حدیث کا حق تمام دنیا سے بڑھ کر ہمارے سروں پر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق، اسی کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم ان کا حق ادا نہیں کریں گے، ان کے حق کو پامال کرتے ہوئے دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ دوسروں کے حق ادا کر سکیں گے، اور جو اللہ اور اس کا رسول کا حق ہے وہ بھی ہم سے رہ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اور پھر ایک اور بات جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے، اسی حدیث کا اور اس سے اگلی والی آیت کا آخری حصہ ذرا ملائیں۔ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اس سے اگلی والی آیت میں الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا، آخر میں ہے کہ ذالک الخزی العظیم، جو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے نا، عزت کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑی شرمندگی ہے، یہی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی، جو صرف اور صرف دنیا میں لوگوں کی رضا میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کی رضا میں عزت ہے۔ جتنا آپ اس ذات کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ جتنا آپ اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی عزتوں میں اور دوسروں کے ہاں عزت ڈھونڈنے میں لگے رہیں گے، ان کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے، اتنی ہی آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا اور وہ راضی بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک الخزی العظیم، یہی تو سب سے بڑی رسوائی ہے۔ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی رسوائی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہے، اور یہ کس وقت؟ کہ جب ان چیزوں میں آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے جن چیزوں میں اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ بے شک ناراض ہو جائے، لیکن مجھ سے میرا دوست راضی ہو جائے، مجھ سے فلان بندہ راضی ہو جائے۔ اس صورت میں یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ کی رضا کو طلب کرنا چاہیے، اس رب کو راضی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، دن رات کی محنت اسی کے لیے صرف ہونا چاہیے، پھر انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر انسان چاہے کہ ان چیزوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے کہ مجھ سے میرا رب کیسے راضی ہوگا، اور کیا میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ کیا مجھ سے میرا رب راضی ہے، تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی اس میں وہ یہ ہے
کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ آپ کو توفیق ملتے رہے، کوئی بھی نیک عمل آپ ارادہ کر لیں اور آپ سے ہو جائے، فوراً آپ کو توفیق مل جائے، آپ سمجھیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، کیونکہ میں جب ارادہ کر لوں فوراً میرا رب مجھ سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ پر خیر کے دروازے کھول دے، ایک کام ختم نہیں ہوتا اور دوسرا کام آپ سے اللہ لے لیتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اگر آپ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی خاص مدد شامل ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے نشانیاں ہیں جو اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے راضی ہے، اور اللہ اگر راضی ہو جائے تو پھر اس کے ثمرات کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔